آج بھی پیپلز پارٹی حق روزگار یہاں کے نوجوانوں کو دلوانا چاہتا ہے۔ صدر زرداری کے دور میں جب آپ کی حکومت تھا، وفاق میں اور گلگت بلتستان میں وہ آخری بار تھا جب ریکروٹمنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہاں گلگت بلتستان میں 2 حکومتیں آئے ہیں، 2 اسمبلیز آئے ہیں، اور انہوں نے نہ صوبائی سطح پہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کو موقع دلوائے ہیں، مگر انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کو وفاق میں اور پورے پاکستان میں بھی روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد تمام ویکنسیز فل کریں گے، مگر میرٹ پہ فل کریں گے۔ اس سے بھر کر اگر ہم نے اصل انداز میں اس علاقے کا اکنامک پوٹینشیل انلاک کیا تو ہم نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکیں گے، ہم پاکستان بھر کے نوجوانوں کو بھی معاشی ترقی کا اور روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان پاکستان کی معیشت کا کوئی نور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس علاقے میں اتنا وسائل ہے، اتنا پوٹینشل ہے، یہاں کے نوجوان اتنے تعلیم یافتہ ہے، اتنا انٹرپرینوریل ہے کہ ہم نہ صرف مل کے گلگت بلتستان کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پورا پاکستان کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے حق روزگار دلوانا ہے تو ہم نے یہاں کا جو اکنامک پوٹینشل ہے اس کو انلاک کرنا ہے۔ ہم وہ کیسے کریں گے؟ پہلے آپ کے یہاں جو ریسورسز ہے، جو وسائل ہیں، جو انرجی جنریٹ کرنے کا پوٹینشل ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم انلاک کریں گے، اور وہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے، جس طریقہ سے ہم نے تھر پارکر سے بجلی پیدا کیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مقامی لوگوں کو، مقامی عوام کو سب سے پہلے سٹیک دلوا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یہاں کے جو معیشت کا پوٹینشل ہے اس کو انلاک کریں گے۔ جہاں تک بجلی کی سوال ہے، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہاں ایک سٹڈی ہوا تھا کہ یہاں کا انرجی جنریشن کا پوٹینشل کیا ہے، اور یہ قائد عوام کا دور کا سٹڈی کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کا پوٹینشل 50,000 میگا واٹ پیدا کرنے کا آپ کے پاس پوٹینشل ہے۔ اس انرجی سے آپ نہ صرف اپنا مگر پاکستان کو بھی ان کا بھی ضروریات پورا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یہاں انویسٹ کریں گے، یہاں کے اکنامک پوٹینشل انلاک کریں گے، اور یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا، ان کا حق روزگار دلوائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میرے خاندان کا گلگت بلتستان کے ساتھ 3 نسلوں کا ساتھ ہے، ویسے ہی ہمارا چین کے ساتھ 3 نسلوں کا ساتھ ہے۔ جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں ان کا بنیاد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی، تو جو سی پیک کے معاشی انقلاب تک لے کر گیا تو وہ صدر زرداری نے کیا، جب انہوں نے گوادر پورٹ کو چین کے سنگاپور سے لے کے چین کو دیا تھا۔ مجھے بھی موقع ملا اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ کے حیثیت میں کہ میں آپ کا اس ملک کا خدمت کر سکوں، اور جب میں وزیر خارجہ تھا تو جو پاکستان اور چین کا کاروبار تھا وہ سیزنل ہوتا تھا، اور جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں نے میرا صوبائی صدر کو بھی دعوت دیا تھا، جب ہم نے یہ اگریمنٹ چین کے ساتھ، جب میں نے اس ایم اے یو پہ دستخط کیا تھا، اور اس ایفرٹ کے بعد ہمارا جو سیزنل ٹریڈ ہوتا تھا
وہ آل ویدر ٹریڈ بن گیا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے سے آپ کو مزید چین کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے محنت کریں گے. اس کے لیے میں اور صدر زرداری ذمہ داری لیتے ہیں. صدر زرداری جس نے چین اور پاکستان کے درمیان سی پیک کا بنیاد رکھا، وہ صدر زرداری کو ہر مہینہ بعد چین کا کسی اور ضلع کا دورہ کرتا ہے. وہ صدر زرداری جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو دورے ہوئے ہیں کسی بھی صدر کا، وہ صدر زرداری نے کیا. تو جب آپ میرا جیالہ وزیر اعلیٰ بناتے ہو تو پھر یہ بات آپ مجھ پہ اور صدر زرداری پہ چھوڑے. ہم چین سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے معاشی طور پہ معاشی انویسٹمنٹ کا بندوبست کر لیں. اسی انداز میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے محنت کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو پروڈیوس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچایا جائے. ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کے جو سیلز ٹیکس ہے، جو انکم ٹیکس ہے، جس کے لیے آپ کا آئینی تحفظ ہے اس سلسلے میں، کہ وہ آپ کے اوپر ویسے لاگو نہ ہو جس انداز میں وہ دوسرے علاقے میں لاگو ہوتا ہے. اور اس انداز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ اکنامک پوٹینشیل انلاک کریں، ہم اس علاقہ کا پوٹینشیل انلاک کریں، تاکہ ہم نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو مگر ملک بھر کے نوجوانوں کو اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا سکیں. اسی سلسلے میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. اب ماڈرن دور آ چکا ہے، یہ 90 کی دہائی کے سیاستدان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماڈرن دور میں، نیا دور میں سڑکیں اور اس قسم کے انفراسٹرکچر سے زیادہ وہ انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر جو آج سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اور اگر آپ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی دیں گے، پہلے آپ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی دو، پھر آپ سوچو کہ آپ یہ سڑکوں والا کنیکٹیوٹی بھی ضروری ہے. مگر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جب ہوگا تو ہر بچہ اپنا گھر میں بیٹھ کے ڈیجیٹلی کنیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ اپنا فون سے ڈیجیٹل کاروبار کر سکے گا. اگر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہوگا تو پھر ہم ماڈرن دور کے لیے گلگت بلتستان کا معیشت کھول سکیں گے. اگر ہم جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 88 میں پاکستان کے لیے آپٹک فائبر کی بندوبست کی تھی، اب ہمیں نیا آپٹک فائبر اگر لینا پڑے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چین سے لیں گے، لیکن ہم نے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں پہنچانا ہے. اور اگر آپٹیکل فائبر سے چین سے نہیں ہو سکا اور امریکہ سے بات کرنا پڑا کہ وہ سیٹلائٹ میں جو سٹار لیک والا انٹرنیٹ ہے وہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کو دے، وہ اس کا ہم بندوبست کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ہم سمجھتے ہیں یہاں کے اکنامک پوٹینشیل کو صحیح معنوں میں اس کو اگر ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم یہاں کے نوجوانوں کے حق روزگار کا جو وعدہ ہے، جو ہمارا منشور کا حصہ ہے، اس پہ ہم عمل درآمد کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام دوست معاشی پالیسیز ہی میرا خیال میں اس مشکل حالات میں یہاں کے عوام کو ریلیف دلوا سکتے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے بلوچستان کے سمندر تک جو غربت کی لکیر کے نیچے خاندان زندگی گزار رہے ہیں، ان کے خواتین کے لیے مالی مدد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس منصوبے کے تحت دیا جا رہا ہے. ہم وہ جماعت ہے جس نے یہ منصوبہ دیا اور وہ جماعت ہے جو اس منصوبہ کا تحفظ انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں ہم صوبہ سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان گھر کے عورتوں کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں، ان کا گھر کا بھی اور ان کا گھر کے ساتھ جو زمین ہے اس کا بھی مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. اسی قسم کے منصوبے ان علاقے جو قدرتی آفت میں متاثر ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، ہم ویسے ہی یہاں خدمت کرنا چاہتے ہیں.
اس انداز میں جیسے ہم نے صوبہ سندھ میں صحت کا جال بچھایا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور NICVD سے لے کے گمبد کی NICVD کراچی سے لے کے سکھر تک، گمبد کا جیمز تک، چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سے لے کے JPMC تک، جو صحت کے شعبے میں ہم نے انٹرونشنز کیا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح کا 100% مفت علاج نہ صرف صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے، مگر آج بھی اگر گلگت بلتستان کا میرا کوئی بھائی کا بزرگ کوئی بیمار ہو، وہ کراچی آ سکتے ہیں، وہ خیرپور آ سکتے ہیں، وہ سکر پہنچ سکتے ہیں، ان کا کوئی کارڈ شارڈ کا نہ NICVD کارڈ کا، نہ CNIC کارڈ کا، نہ یہ صحت کارڈ کا کوئی ضرورت ہے۔ آپ بیمار ہو، آپ پاکستانی ہو، تو ہم آپ کا مفت علاج کرواتے ہیں۔